میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ قانون حرکت میں آئے، لوگوں کو یقین ہو کہ مجھے اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو اسلحہ اٹھانا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ یقین ہو کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں، قانون حرکت میں آئے گا، وہ ان کی گرفت کرے گا، اور لوگ اگر کوئی ایسا واقعہ دیکھیں تو وہ اطلاع کریں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو کہ ہماری اطلاع پر کارروائی ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جج صاحب انہوں نے فیصلہ دیا، تو اب حرکت میں آئے ادارے۔ ان اداروں میں جو لوگ ملازم ہیں، جو ان کے افسران ہیں، جو ان کے بڑے اور نگران ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم رہے۔ انہیں کسی کے حکم کے انتظار کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انہیں اپنے فرائض منصبی کو خود سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ایسے برے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور پھر نوجوان، بڑے بوڑھے، چھوٹے، عورتیں، بچیاں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہ ایسے موقع پر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو گالیاں دیں یا برے القاب سے مخاطب کریں۔ اس کائنات میں اس سے بری کوئی بات ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ گستاخ رسول ہو، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو؟ اب اگر آپ کسی جانور کے نام پر اسے کوئی برا بھلا لفظ کہیں یا اسے کوئی گندی گالی دیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کی تصویر بنانا، اس پر 20 گالیاں لکھ دینا، کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی گستاخی کرے تو ہم اسے گالیاں دیں؟ گالیاں دینے کا تو اسلام نے کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کو صرف تشت ازبام کیا جائے کہ یہ ہیں وہ لوگ اور یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس پر بھی لکھا جائے نقل کفر، کفر نباشت، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مسلمانوں کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ کیا۔ اس کے بعد اسے کوئی گالی نہ دیں، اسے کوئی برا لفظ نہ کہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی برائی اس بدباطن اور بدبخت کے ساتھ لگ چکی ہے کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کر کے اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنا سب کچھ اس نے برباد کر لیا ہے۔ تو جہاں ارباب اقتدار کو، ارباب منصب کو، اہل منصب کو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، وہاں عوام کے فرائض منصبی میں بھی یہ شامل ہے کہ وہ بھی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جذبات میں آئیں، ضرور آئیں، مگر جذبات کے ساتھ ہوش ہو، اور وہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے اس کی دریدہ دہنی، یہ ہے اس کا پیج، یہ کیا ہے اس نے، بس اتنا کافی ہے۔ اسے گالیاں نہ دیں۔ آپ اپنے اسلامی تعلیمات سے روح گردانی نہ کریں، لوگوں کو یہ نہ، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے جذبات اور ان کا ابال وہ گالیاں دے کر نکلتا ہے۔ تو اگر ان برے لوگوں کو گالیاں دے دیں گے تو گویا آپ نے محبت کا حق ادا کر دیا، آپ کے فرائض منصبی ادا ہو گئے۔ آپ یہ سمجھتے میں نے اس کو گالیاں دے دی؟ ایسا شخص جو شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، اس کے پیجز بنا رکھیں، ایسے آدمی کو تو قانون پکڑ کر اگر اس کے ٹکڑے بھی کر دے تو یہ کم ہے۔ آپ کے گالیاں دینے سے کیا وہ حق ادا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کام نہ کریں جس کو کر کے، حالانکہ وہ کام بھی آپ غلط کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ جو صحیح قانونی طریقہ ہے اسے اختیار کیا جائے، ان لوگوں کی رپورٹ کی جائے، اور ہر وہ شخص جو کسی چینل میں بیٹھا ہے، آپ بھی تو امتی ہیں، آپ کوئی پروگرام چلاتے، آپ بھی تو امتی ہیں۔ ساری دنیا اس شخص کی عظمت کو سلام کر رہی ہے جس نے عدالت میں بیٹھ کر ایک فیصلہ دیا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آسمان کے فرشتے آپ پر بھی رشک کریں؟ اگر آپ اینکر ہیں تو، آپ صحافی ہیں تو، آپ قلمکار ہیں تو، آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو، آپ کسی چینل کے مالک ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے دائرے میں اختیار دیا ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور بحیثیت امتی اس پر آواز اٹھائیں، اور آپ اداروں کو متوجہ کریں اور ارباب کو متوجہ کریں۔ کوئی افسر آپ کا جاننے والا ہے، کوئی پارلیمنٹیرین آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے جہاں آپ اپنے ذاتی کام کے لیے اسے کال کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا کام ہے، کر دیجئے، تو یہ تو ہر امتی کا کام ہے، یہ تو رسول اللہ کی حرمت کا سوال ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اسے فون کریں اور کہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ادارے میں بٹھایا ہے جہاں آپ کی آواز سنی جا سکتی ہے، تو آپ کو وہاں پر بولنا چاہیے۔ شان رسالت میں گستاخی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ منصب ہمیشہ نہیں رہتے، یہ عمریں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ کرسیاں ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن یہ ایمان قبر میں ساتھ جائے گا۔ یہ کیسے دن آ گئے کہ
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے کہ فلاں شخص گستاخی کر رہا ہے، فلاں پیجز دریدہ دہانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ وہ جو اس اسلامی ملک کے کرتا دھرتا ہے، یہ تو ان کا فرض منصبی ہے۔ جو فورسز پاکستان کا تحفظ کر رہی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صرف زمین کے ٹکڑے کا تحفظ نہیں کر رہے، زمین کا ٹکڑا تو دنیا کے ہر ملک کے پاس ہے، آپ اس ملک کا تحفظ کر رہے ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر اس کے نظریات کا تحفظ نہیں، کلمے کا تحفظ نہیں، تو یہ حفاظت اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے۔ آپ پورے کے محافظ ہیں اس پاکستان کے جس کے پاس قطع زمین بھی ہے، جس کے پاس افکار بھی ہیں، جس کے پاس نظریات بھی ہیں۔ محمد علی جناح نے جو قائد اعظم ہیں، بانی پاکستان ہیں، انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارے نظریات، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت الگ ہے۔ ہم ایک ایسا قطع زمین چاہتے ہیں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان کے خطابات میں، ان کی تقاریر میں واضح طور پر یہ باتیں موجود ہیں کہ ہم پاکستان کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں؟ اسلام کے نفاذ کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو اس پاکستان کا، اس کے نظریات کا، اس کے افکار کا تحفظ وہ ہماری افواج پر بھی لازم ہے، ہماری فورسز پر بھی لازم ہے، مقننہ اور عدالت میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر لازم ہے، اور بحیثیت امتی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور یہ کام آپ کریں گے تو یہاں نہ کوئی اسلحہ اٹھائے گا، نہ کسی کو ضرورت ہوگی، نہ بدامنی ہوگی۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، یہاں قتل و غارت نہ ہو۔ یہ لوگ مسلمانوں کے جذبات کو آگ لگا کر، انہیں بھڑکا کر یہ ملک کا امن چھین لینا چاہتے ہیں۔ اب وہ امن آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ ان دریدہ دہنوں کو پکڑیں، نشان عبرت بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں، کوئی خود آگے بڑھ کر وہ کام نہ کرے جیسے کل آپ کہیں کہ خلاف قانون ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے امن پر، اس کے عوام پر رحم کیجئے۔ پہلے یہ بڑا جل رہا ہے، ان ظالموں کو سزا دیجئے، ان ظالموں کو سزا دیجئے، انہیں پکڑیے، انہیں نشان عبرت بنائیے۔ جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے۔